ذات کا اپنی ہمیں عرفان ہونا چاہیے، آدمی کو کم سے کم انسان ہونا چاہیے۔ دین احمد کے لیے ہم جان بھی دیں گے صدا، ہر مسلمان کا یہی ارمان ہونا چاہیے۔ عید آنے والی ہے، رمضان رخصت ہوگا، عید آئے گی۔ اللہ نے مومنوں کو عید عطا فرمائی۔ رمضان کے بعد میں یہ امتحان کا وقت ہوتا ہے، اور امتحان کے بعد میں نتیجہ آتا ہے، اور نتیجہ آتا ہے تو جو کامیاب ہوتے ہیں وہ خوشیاں مناتے ہیں۔ اے لوگو، اللہ نے عید عطا فرمائی ہے، یقیناً بڑا تہوار ہے ہمارا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تحفہ ہے مومنوں کے لیے۔ آج ہمارے یہاں جب عید آتی ہے، ہمارے گھروں میں بڑی شاپنگ ہوتی ہے، بڑی خریداری ہوتی ہے، مہنگے مہنگے کپڑے خریدے جاتے ہیں، مہنگی مہنگی چیزیں اپنے لیے لوگ خریدتے ہیں۔ کسی گھر میں 10,000 کی خریداری ہوا کرتی ہے، کسی گھر کے اندر 20,000 کی خریداری، کسی گھر کے اندر 50,000 1,00,000 کی خریداری ہوتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے میرے عزیزو، خوشی کا موقع ہے، خریدو، کوئی روکتا نہیں ہے، مگر امیروں، لاکھ روپے کی شاپنگ کرنے والوں، 50,000 کی شاپنگ کرنے والوں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے محلے، اپنی بستی میں ان غریبوں پہ بھی ذرا کچھ خرچ کر دیا کرو جن کے پاس عید پہ پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہوتے ہیں۔ وہ بھی لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں، ہمیں معلوم ہوتا ہے، ہمیں پتا ہوتا ہے، ہماری رشتہ داری میں، ہمارے کنبے قبیلے کے اندر کوئی ایسا غریب بھی ہوتا ہے، ہم اسے جانتے بھی ہیں، ہمیں پتا بھی ہوتا ہے اس کے گھر میں کچھ نہیں ہے، ہم یہ بھی جانتے ہیں اس کے بچے بھی اس سے ضد کرتے ہوں گے، کپڑوں کو کہتے ہوں گے، اس کے بچے بھی مچلتے ہوں گے، لیکن وہ غریب رو رو کے آنسو بہا کے رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، مولا سب کے بچے مہنگے کپڑے خرید رہے ہیں، مگر میرے بچوں کو میں کیا کپڑے دلاؤں؟ یا اللہ، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو وہ غریب جب آنسو بہاتے ہیں، اے امیرو، تمہاری عید تو بڑی خوشی کے ساتھ ہوتی ہے، ان غریبوں کے گھروں میں عید کے دن بھی ماتم کی سی کیفیت ہوتی ہے۔ ان غریب کے بچوں کا ذرا خیال کر لیا کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ہماری تو تاریخ رہی ہے، ہمارے بزرگوں نے غریبوں کا خیال کیا ہے۔ عید کا دن آیا، میرے مصطفیٰ نے دیکھا ایک بچہ ہے، نہ اس کے پاس میں کپڑے پہننے کو ہیں۔ اللہ اکبر، میرے آقا گھر لے آئے، سیدہ عائشہ سے کہا اسے تیار کرو، اچھا لباس پہناؤ، یہ تو میرے مصطفیٰ کریم کی سنت ہے، غریبوں کو عید کے دن خوش رکھو، انہیں اچھے کپڑے پہناؤ۔ آج جب ہم لوگ عید کی نماز کے لیے عیدگاہ پر جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے غریب بچے عیدگاہ کے راستے پر بیٹھ کر کوئی ٹوپی بیچ رہا ہے، کوئی عطر بیچ رہا ہے، کوئی غبارے بیچ رہا ہے، الگ الگ قسم کی چیزیں بیچا کرتے ہیں، ان کے جسم پہ اچھے لباس نہیں ہوتے۔ اے لوگوں، وہ بچے بھی عید کے دن اچھا لباس پہن سکتے تھے، مگر ان کی غربت نے انہیں ایسا کرنے نہ دیا، ان کی مفلسی نے انہیں عید کے روز اچھے کپڑے پہننے نہیں دیے۔ ہم تو بہت اچھے کپڑے پہن لیتے ہیں، میرے حضور نے غریبوں کو عید کے موقع پر خوب نوازا ہے۔ عید آتی ہے، ہم سمجھ لیتے ہیں یہ صرف خوشی کا موقع آ رہا ہے، بس یہاں پر ہم عید کے دن خوشیاں کریں گے، ناچیں گے، گائیں گے۔ اور عید کے دن لوگ فلمیں دیکھنے تھیٹر جاتے ہیں، فلمیں دیکھنے سنیما ہال جاتے ہیں۔ عید اللہ نے اس لیے تو نہیں دی کہ تم اللہ کو بھول جاؤ اس دن، اور تم اللہ کو بھول کر، جس رب نے تمہیں یہ خوشی کا وقت عطا فرمایا، اسی رب کو بھول کر تم شیطان کو راضی کرنے لگ جاؤ، شیطان کے کاموں میں لگ جاؤ۔ اللہ نے عید عطا فرمائی ہے کہ تم اس پر اللہ کا شکر ادا کرو اور اپنے پروردگار کی دی ہوئی اس خوشی کا اظہار بھی کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں جب ملتی ہیں تو بندے کو خوشی کا اظہار بھی کرنا چاہیے۔ لیکن ان غریبوں کے بارے میں کبھی سوچا کرو، تمہارے گھر میں اچھا شیر خورما، اچھی سوئیں، اچھے پکوان بنتے ہیں،
غریب کے گھر میں کچھ نہیں ہوتا، اس کے بچے آج بھی عید کے دن بھی چٹنی سے روٹی کھا رہے ہوتے ہیں۔ اے میرے عزیزو غور کرو، میں آپ کو بتاتا ہوں، ہندوستان کے راجا، ہم سب کے خواجہ، خواجہ غریب نواز ہند الولی حضرت خواجہ معین الدین چشتی سنجری رحمت اللہ علیہ، آپ غریب نواز ہیں، اور یہ لقب آپ کو اسی وجہ سے ملا ہے، غریب نواز۔ عید کا دن ہے، نماز عید کے لیے سرکار غریب نواز جا رہے ہیں عیدگاہ کی طرف۔ راستے میں آپ نے دیکھا ایک بچہ ہے، بوسیدہ لباس ہے، پھٹا ہوا لباس پہنے ہوئے ہے۔ راستے میں جب اس بچے کو دیکھا، میرے سرکار غریب نواز نے فرمایا، اے بچے عید کا دن ہے، تو نے اچھے کپڑے کیوں نہیں پہنے؟ او بچے عید کا دن ہے، تو نے اچھا لباس کیوں نہیں پہنا؟ وہ بچہ کہنے لگا کہ سنو، لباس اچھا وہ پہنتے ہیں جنہیں پہنانے والے موجود ہو۔ ماں بچوں کو تیار کرتی ہے، میری تو ماں دنیا میں نہیں ہے، باپ بچوں کے لیے کپڑے خرید کے لاتا ہے، میرا تو باپ بھی دنیا میں نہیں ہے، میں در یتیم ہوں، مجھے داغ یتیمی لگا ہوا ہے۔ یتیم کو کون عید کے روز کپڑے پہنائے گا؟ کون اس کی زلفوں کو سنوارے گا؟ اتنا سنا سرکار غریب نواز نے، بچہ کہتا ہے میں تو یتیم ہوں، مجھے میرے بھائی بہن ہوتے، میری ماں ہوتی، مجھے تیار کرتی، نہلاتی، سنوارتی، اچھے کپڑے پہناتی، میرا باپ دنیا میں موجود ہوتا، مجھے عمدہ لباس لا کے دیتا۔ سرکار غریب نواز اس بچے کا ہاتھ پکڑتے ہیں، اپنے گھر کی طرف چل پڑتے ہیں، اپنے گھر لاتے ہیں۔ گھر لانے کے بعد میں اپنی والدہ سے کہتے ہیں، امی جان اس کو نہلائیے، اچھے کپڑے پہنائیے۔ آپ کی والدہ نے اس بچے کو نہلایا ہے، تیار کیا ہے، سجا کر سنوار کر تیار کر کے عمدہ لباس پہنا کے آراستہ کر دیا۔ اب سرکار غریب نواز نے اس بچے کا پھر ہاتھ پکڑا ہے، اور اب اپنے ساتھ میں اس بچے کو عیدگاہ کی طرف لے کر چل پڑے ہیں، عیدگاہ پر لے کر جا رہے ہیں، اور راستے میں دیکھنے والے دیکھ کر کہہ رہے ہیں، دیکھو دیکھو یہ غیاث الدین کا بیٹا ہے جو غریبوں کی مدد کرتا ہے، یہ غریب نواز ہے، یہ معین الدین غریب نواز ہے، بڑا غریب نواز ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے۔ لوگوں، ہمارے اسلاف نے غریبوں کی مدد کی ہے، عید کے دن غریبوں کا خیال رکھا ہے، ہم ذرا بھی خیال نہیں کرتے۔ آخر ہمارا احساس کہاں مر گیا؟ آخر ہماری وہ غیرت، وہ حمیت کہاں چلی گئی؟ آخر ہمارا دل ہے یا سینے میں یہ پتھر کا ٹکڑا بن چکا ہے؟ کیوں آخر ہمارا دل موم نہیں ہوتا ہے؟ کیوں آخر ہمارا دل بھیگتا نہیں ہے؟ غریبوں کی حالت کو دیکھ کر یاد رکھنا میرے عزیزوں، میرے مصطفیٰ نے غریبوں سے پیار کیا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غریبوں سے پیار کیا ہے۔ میرے آقا نے غریبوں کو سینے سے لگایا ہے، میرے مصطفیٰ نے غریبوں یتیموں کے سروں پر دست شفقت رکھا ہے۔ میرے حضور کی آمد سے پہلے جب غریبوں پر ظلم ہوتے تھے نا، جب کوئی ان کا پرسان حال نہیں تھا، میرے حضور تشریف لائے، میرے آقا نے ان غریبوں کو سینے سے لگا دیا۔ میرے مصطفیٰ کریم نے ان غریبوں کو سینے سے لگایا۔ پھر ہم اسی لیے تو کہتے ہیں، پیاس محشر میں بجھائیں گے مدینے والے، پیاس محشر میں بجھائیں گے مدینے والے، جام کوثر کا پلائیں گے مدینے والے، جام کوثر کا پلائیں گے مدینے والے۔ اور جس کا دنیا میں کوئی مونس و غم خوار نہ ہو، جس کا دنیا میں کوئی مونس و غم خوار نہ ہو، اس کو سینے سے لگائیں گے مدینے والے، اس کو سینے سے لگائیں گے مدینے والے، جام کوثر کا
پلائیں گے مدینے